Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace, mercy and blessing be upon you. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے دا لرننگ قرآن سیریز اسٹارٹ کی ہے، جس میں ہم بالکل زیرو لیول سے قرآن کریم سکھا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی لیکن اللہ کا کلام نہ سیکھ سکے، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز قیمتی تحفہ ہے۔ چونکہ میں صرف اور صرف قرآن کے اسباق اس چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں اور قرآن کریم بالکل زیرو سے سکھا رہا ہوں، الف سے سکھا رہا ہوں، شروعات سے سکھا رہا ہوں، اور ہم پہنچ گئے یہاں تک کہ حروف لین دو ہوتے ہیں جس یا کے اوپر جزم ہو، جیسے یہ نشان ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جس یا کے اوپر جزم ہو یا جس واو کے اوپر جزم ہو، اس واو کو واو ساکن کہتے ہیں۔ جزم کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور جب واو اور یا کے اوپر جزم ہو تو ان کو بھی ساکن کہیں گے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، وہ واو اور وہ یا ساکن حرف لین کا ہوتا ہے، اس کو جلدی اور نرمی سے پڑھتے ہیں۔ جیسے حمزہ یا زبر ای، نون زبر نہ، اینا، صیفی، الیکا، غیری۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس یا کے اوپر بھی جزم ہے اور دوسرے یا کے اوپر بھی جزم ہے، لیکن جو پہچان میں نے بتائی کہ جس یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگا وہ یا حروف لین کی ہوگی۔ اگر یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر نہیں ہے تو سمجھو وہ یا حروف لین کی نہیں ہے۔ یہاں یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ حروف مدہ کی ہوگی، اس یا کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو پہلی والی یا پڑھی جائے گی غی، اور یہ پڑھی جائے گی ری، غیری، علیہا، اوحیت، ابویہ، عینین، بنینا، بنینا۔ حروف مدہ کا الف کی وجہ سے نون کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ہیہات، لا ریب، سلیمان، بینی۔ یہاں دیکھیں یا ساکن ہے، دونوں یا کے اوپر جزم ہے، اور جزم جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ پہچان لیجئے گا، یہ پہلی والی یا تو حروف لین کی ہے، چونکہ حروف لین کی پہچان میں سے یہ پہچان ہے کہ حروف لین کے یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، اور یہ والی یا حروف مدہ کی ہے چونکہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ تو بینی یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا اور یہ جلدی پڑھا جائے گا۔ بِأَیْدِی، موعود۔ واو ساکن حروف مدہ کا بھی ہوتا ہے، حروف لین کا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ حروف لین میں سے یا بھی ہوتا ہے، یا ساکن حروف مدہ میں سے بھی ہوتا ہے اور حروف لین میں سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن پہچان ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو حروف لین کا ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو حروف مدہ کا ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور یا لین جلدی پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی حروف مدہ کے واو سے پہلے حرف کے اوپر جس واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، سمجھو وہ حروف مدہ کا ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے، حروف لین کا ہے، جیسے موعود، مکان، یستوفون، یستو، دیکھو یہاں بھی واو ہے یہاں بھی واو ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، حروف لین کا ہے۔ یستوفون، رؤوسہم، فرعون علیہم، یرونہا، یرونہا، سیعلمون، کیدی، یسمعون۔ یہ حروف لین کے جو اسباق ہم نے شروع کیے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور آج کے درس قرآن میں ہم تھوڑا سا اور آگے کو بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے گا، ابھی تک آپ حضرات نے ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن یہاں سے ہم آپ کو پڑھائیں گے دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بارے میں۔ یاد رکھنا، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹو فتح، ٹو کسرہ اینڈ ٹو ضمہ آر ناؤ ایز تنوین، یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کے نام سے جانتے ہیں۔
یعنی کہ تنوین بولا جاتا ہے. تنوین از ٹو بی ریسائٹیڈ ود ساؤنڈ فرام دا نوز. تنوین کی جو آواز ہے وہ ناک میں جاتی ہے، ناک کے ذریعے سے اس کی آواز نکلتی ہے. جیسے بن، تن، نے کی آواز آ رہی ہے لاسٹ میں. تو پڑھیں گے ہم. حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ an alif will be written after every letter that has to fatah. جہاں پر بھی دو زبر ہوتا ہے وہاں الف آتا ہے، لیکن یہ الف پڑھا نہیں جائے گا. سا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن. آپ یہاں حروف مدہ کی طرح جیم دو زبر جا نہ پڑھ لینا، چونکہ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے. جیم دو زبر جن، ہا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زن، سن، شن، صن، ظن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین. یہ دو زبر کی مشق تھی، یہاں سے دو زیر کی مشق کر رہے ہیں. یہ جو شکلیں ہیں اگر حرف کے اوپر ہے تو دو زبر، حرف کے نیچے ہے تو دو زیر ہو جائے گا. ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، ظن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ان، ہن، ین. یہ ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش جس کو تنوین کہتے ہیں. آپ حضرات اس کی پریکٹس کیجئے گا. دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ان سب کو تنوین کہتے ہیں. دو پیش کی بھی مشق کر لیجئے گا، یہ بھی آپ کے سامنے ہم پڑھ دیتے ہیں ایک بار، تاکہ آپ حضرات اچھے سے ذہن نشی کر لیں اور یاد کر لیں. حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، آواز نکلے گی تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، غن، زن، سن، شن، صن، ظن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین. اب میں نے آپ کو بولا تھا کہ جہاں بھی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آتا ہے تو اس میں نون ساکن کی آواز نکلتی ہے. آپ اس کی پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے گا. جیسے تا دو زبر تن، آپ نے دو زبر لگائے تو نے کی آواز نکلی، تا دو زبر تن. اسی طریقے سے اگر آپ نون ملائیں گے تو تب بھی یہی آواز نکلے گی، تا نون زبر تن، چونکہ تنوین میں نون ساکن کی آواز نکلتی ہے. اس لیے یہ بات ذہن نشی رکھنا، دونوں کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے. جیسے دو زیر لگایا تا دو زیر تین، اور اگر دو زیر نہ ہو بلکہ نون ساکن ہو تو تا نون زیر تین. تو آپ دیکھیں گے کہ دو زیر کی آواز بھی نون ساکن کی طرح نکل رہی ہے. تن تن، تن تن، سن سن، سن سن، سن سن، جن جن، جن جن، جن جن، دن دن، دن دن، دن دن. اس طریقے سے ان کی آوازوں کو نکالنا ہے اور اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے. A noun with a سکون is called نون ساکن. جس نون کے اوپر جزم آ جائے اس کو نون ساکن کہتے ہیں. یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. تو ایسا نون جس کے اوپر سکون ہو یعنی جزم ہو تو اس کو بولا جاتا ہے نون ساکن. دا نون ساکن اینڈ تنوین ہیو دا سیم پروننسیشن. یہ کہہ رہے کہ نون ساکن اور تنوین والے حرف کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے، دونوں کی آواز ایک جیسی ہوگی. چاہے آپ با پر فتح لگا لیں یعنی دو زبر لگا لیں یا پھر نون ساکن لگا لیں، سیم آواز نکلے گی. جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تا دو زبر تن، تا نون زبر تن. یہ آج کا تنوین کا سبق تھا. دو زبر دو زیر دو پیش
کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا ایک چیز یہ ہے کہ تنوین جس حرف کے اوپر ہو، چاہے وہ دو زبر کی شکل میں ہو، چاہے دو زیر کی شکل میں ہو، چاہے دو پیش کی شکل میں ہو، اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ منون حرف میں نون ساکن کی آواز نکلتی ہے، اس بات کو یاد رکھنا، چونکہ اسی سے ریلیٹڈ اگلی تختی اور اگلا قاعدہ اور اگلا رول آئے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم کو قرآن کریم پڑھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا آج تراویح پڑھ کر کے آئے ہیں، تو اب رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج سحری کھائیں گے، پہلا روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رمضان کو، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔